اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ منشأ اختلاف کس بارے میں ہے، تو ہم نے کہا شرط کے معنی کو سمجھنے ہی کے بارے میں، کیونکہ شروط سب کے یہاں مختلف ہیں، الگ مذہب میں الگ الگ شرطوں کو شمار کیا گیا ہے۔ کہا جو اختلاف پایا جا رہا ہے وہ اس لیے پایا جا رہا ہے کیونکہ شرط کے معنی کو یہ نہیں جانتے۔ سب کی رائے کو جانتے ہوئے آج ہم یہاں پہنچے المذہب الجعفری۔ مذہب جعفری میں سب سے پہلی رائے جو دی گئی ہے یہاں پہ قال سید الخوئی، کہ آیت اللہ سید خوئی نے کیا فرمایا، الجزء، جز کسے کہتے ہیں، پہلے تو جز بتایا انہوں نے، الجزء هو بنفسه دخیل فی حقیقت المأمور به۔ صحیح ہے کہ جز وہ ہوتا ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بنفسه دخیل، وہ خود سے داخل ہے، فی حقیقت المأمور به، صحیح اس کی حقیقت میں جس کا حکم دیا جا رہا ہے، ومقوم لواقعۃ الموضوع، اور اس کے موضوع اور اس کے موضوع کو مقوم کرتی ہے۔ کون سی چیز؟ جز۔ کل قراءہ، جیسے کہ قراءت، التی بنفسها دخیلۃ فی حقیقت الصلاۃ، کہ جو خود سے نماز کی حقیقت میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ التی بنفسها دخیلۃ فی حقیقت الصلاۃ، جو خود سے نماز کے حقیقت میں داخل ہے نا۔ قراءت نماز کا جز ہے نہیں ہے؟ نماز کا جز ہے۔ جو نماز کے واجبات ہیں 11، ان میں سے ایک کون ہے؟ قراءت ہے۔ والشرائط، شرط کس کو کہتے ہیں؟ جز تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جو کہاں ہوتا ہے مولانا؟ خود سے داخل ہوتا ہے اندر۔ والشرائط تکون خارجۃ المامور به قیدا ذاتا، صحیح ہے، اور شرائط خارج ہوتی ہے اس سے جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قیدن و ذاتن دونوں اعتبار سے خارج ہوتی ہے۔ وداخلۃ فیہ، اور اس میں داخل ہوتی ہے۔ تقیدا اضافتا وعلاقتا، صحیح ہے نا، قید کے طور پر، اضافت کے طور پر، تعلق کے طور پر۔ مثال سے بات شاید آپ کو واضح ہو، کالشرائط المأمور به مثل طہارت البدن للصلاۃ، کیا جیسے وہ شرائط کہ جن کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے بدن کی طہارت نماز میں، فلا خلاف فی ان الشرط بحسب مفہومہ الاصلی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شرط اپنے اصلی مفہوم کے اعتبار سے خارج عن حقیقت المشروط، کہ جس کی شرط ہوتی ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے۔ وعلیہ ما یحتاج فی، یہاں پہ دیکھیں مولانا، جیسے نماز شرائط، نماز کے لیے طہارت بدن شرط ہے، طہارت بدن شرط ہے، نماز سے جدا ہے کہ نماز میں داخل ہے؟ طہارت بدن نماز سے جدا ہے، خارج ہے،
صحیح نا. خارج عن حقیقت المشروط، اسی لیے کیا ہے خارج ہے حقیقت مشروط سے، یعنی جس کے لیے وہ شرط ہے اس کی حقیقت سے کیا ہے خارج ہے. وعليه يحتاج في ایجابه كشرط واجب الى الدلیل الخاص. وعليه چونکہ وہ خارج ہے، علیہ يحتاج الى ایجابه اس کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، کشرط واجب جیسے کہ واجب شرط ہو، الى الدلیل الخاص صحیح ہے ایک خاص دلیل کی. وَيُسَمَّى بِدَلِيلِ الشَّرْط اور پھر اسے کہا جائے گا دلیل شرط. وَبَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَنَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَمَكَانَتَهُ الشَّرْعِيَّةِ اور جب کے لیے ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے شرط، واضح ہو گئی ہے شرط کی جگہ اور اس کی شرعی حیثیت. یعنی مولانا جگہ کیا ہے مولانا؟ شرط کی جگہ کہاں ہے؟ خارج مشروط. شرط کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. نبدأ بملاحظة معنى الشرط الذي تسالم عليه الفقهاء. نبدأ بملاحظة معنى الشرط، ہم شروعات کریں گے شرط کے معنی کو ملاحظہ کرنے میں، یا ہم شروعات کریں گے شرط کو ملاحظہ، شرط کے معنی کو ملاحظہ کرنے کی. الذي تسالم علیہ الفقہاء کہ جس پر فقہاء کیا ہے ایک رائے ہے. وما يصدق عليه الشرط في باب الوضوء اور باب وضو میں کس پر شرط صادق آتا ہے. وما يصدق عليه الشرط في باب الوضوء اور باب وضو میں شرط کس پر صادق آتی ہے. حتى يتبين لنا منشأ الاختلاف تاکہ ہم پر اختلاف یا اختلاف کی منشا یا اختلاف کی بنیاد واضح ہو جائے. وتفصیل ذلك على النحو اور اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے. قد مر بنا ان الشرط الاول ہم پر پہلے گزر چکا ہے کہ پہلی شرط فی الوضوء وضو میں علی المذاہب الاربع چاروں مذہبوں کے یہاں طہوریت الماء وهو من الشروط وفق المذہب الجعفری. کہہ رہے ہیں چاروں مذہب میں پانی کا پاک ہونا شرط ہے. وَهُوَ مِنَ الشُّرُوطِ اور وہ ان شرطوں میں سے ہے کہ جس پر مذہب جعفری متفق ہیں. وَيَنْطَبِقُ مَعَ مَعْنَى الشَّرْطِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ اور اس پر شرط کے معنی حقیقت میں صادق آتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّرْطِ کیسے مولانا حسب الواقع مولانا اس پہ شرط کے معنی طہارت بھی کیا ہے وضو سے کیا ہے الگ ہے یعنی ہے کہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ اور اسی طرح سے
اسی طرح سے یہی حکم کس میں ہوگا مولانا؟ بالنسبت الی شرط ثانی، دوسری شرط کی نسبت سے. کیا ہے مولانا؟ عدم المانع من وصول الماء الى البشرہ، کہ کھال تک پانی پہنچنے میں کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے. وضو میں شرط ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی شرط ہے پانی کا پاک ہونا، دوسری شرط کہ پانی کے پہنچنے میں کوئی چیز مانع نہ ہو. ان موانع کو دور کرنا مقدمتاً یہ شرط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرط ہوگا اور خارج وضو ہوگا. کہنا فلا خلاف فیہ، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. ولا اشکال علیہ، اس میں بھی کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے. واما الشرط الثالث، لیکن تیسری شرط، ای کون المتوضی ممیزا، یعنی وضو کرنے والا کیا ہو؟ ممیز ہو. فلا يمكن المساعدت علیہ، صحیح ہے، تو اس پر مساعدہ کرنا یعنی اس کی مدد کرنا ممکن نہیں ہوگا. کہ کوئی اس کو وضو کرائے اگر ممیز ہے تو. ذلك لأن التمييز شرط لصحة الوضوء المستحب، اس لیے کہ مستحب وضو میں اس کے کرنے والے کا ممیز ہونا شرط ہے. کیسے مولانا؟ لعدم کون الوضوء واجبا علی الصبی، اس لیے کہ بچے پر وضو واجب نہیں ہے. وعليه فإن الحديث عن هذا الشرط خارج عن نطاق البحث، اور اس بنیاد پر چونکہ بچے پر وضو واجب نہیں ہے، اس بنیاد پر فإن الحديث عن هذا الشرط، اس شرط کے بارے میں گفتگو خارج عن نطاق البحث، ہماری بحث سے کیا ہوگی؟ خارج ہوگی. لأن البحث هنا في إطار الوضوء الواجب، صحیح، اس لیے کہ بحث یہاں پر واجب وضو کے بارے میں ہے. اطار کہتے ہیں مولانا فریم کو. لأن البحث هنا في إطار الوضوء الواجب، صحیح ہے، یعنی یہاں پر بحث کس کے بارے میں؟ واجب وضو کے بارے میں ہے. وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ، لیکن چوتھی شرط، أي عدم تحقق الناقض في الأسنان، کہ اسنان وضو میں کوئی بھی کیا ہو نا نواقض وضو صادر نہ ہو. کہہ رہے ایضا خارج عن حدود البحث، یہ بھی بحث کی حد سے خارج ہے. ذلك لأن الحديث عن تحقق الناقص، اور اس لیے کہ بات کا یعنی ناقص کے ہونے کے بارے میں گفتگو وثیقۃ الصلۃ بالبحث عن نواقض الوضوء، اس کا ایک گہرا رابطہ ہے نواقض وضو کی بحث سے.
حيث أن الناقض كما يبطل الوضوء بعد إتمام العمل، اس لیے کہ ناقض وضو کو باطل کرتا ہے عمل کے مکمل ہونے کے بعد۔ كذلك يبطل الوضوء في الأثناء، اسی طرح ناقص وضو کو باطل کرتا ہے اثناء وضو میں بھی۔ فَتَبَيَّنَ لَنَا بِكُلِّ وُضُوحٍ، تو واضح طور پر ہمیں تو وضاحت کے ساتھ ہم پر بیان ہو گیا ان منشأ الاختلاف بالنسبة إلى هذين الشرطين، کہ اختلاف ان دو شرطوں کی نسبت سے ہے۔ کون سی؟ التمیز وعدم تحقق الناقض، تمیز اور ناقص کا نہ ہونا۔ ناشئ عن الخلط بین شرط الواجب و شرط المستحب، یہ اختلاف پیدا ہوا ہے شرط واجب اور شرط مستحب کے اختلاف سے، ملنے سے مولانا۔ وعن الخلط بين بحثي الشروط الوضوء ونواقض الوضوء، اور یہ خلط پیدا ہوا ہے وضو کی شرائط اور نواقض وضو کی بحثوں کے درمیان، یعنی دو بحثیں ہیں یہ اصل میں جنہیں ہم شرط میں شمار کر رہے ہیں، شرائط وضو اور نواقض وضو کی بحث کے درمیان۔ وَأَمَّا السَّبْعَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ شَرَائِطِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْجَعْفَرِي، اور مذہب جعفری میں کہ یہاں شرائط وضو میں سے باقی 7، فَمَنْشَأُ الْاخْتِلَافُ فِيهَا عَلَى مَا يَلِي، تو ان میں اختلاف کا منشا مندرجہ ذیل ہے۔ اسنان منها وهما مباشرة المتوضئ، انشاءاللہ یہاں سے کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔